بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہے پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ کہ نہ رکے ایک چٹکی زیرہ پھانک لیں۔ سر میں خشکی ہے سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیا کریں۔ سر میں جوئیں ہیں چنبیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ چوٹ لگی ہے خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی لیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں بے قیدگی ہے تو 2 کھجور کھا لیا کریں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے کھیرا کھائیں۔ سردی بہت لگتی ہے دیسی انڈے کھائیں اور چوزے کی یخنی بنا کر پئیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے کچی لسی نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ و تربوز کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے لیموں کے قطرے پی لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پئیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو ابٹن میں عرق گلاب مکس کر کے چہرے پہ لگائیں۔ 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ کان میں درد ہے سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پہ لگا لیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو گاجر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام و اخروٹ کھایا کریں۔ لوز موشن ہوں تو کیلے پہ زیرہ لگا کر کھائیں۔ بدہضمی ہو ہاضمہ خراب ہے بے تکا کھا لیا ہے کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں تو لیموں اور 1 چٹکی اجوائن استعمال کریں، پھر دیکھیں کیسے فاضل مادے نکلتے ہیں۔ بھوک نہ لگنے کی شکایت اکثر بچوں کو ہو جاتی ہے تو بس لیموں اور 1 چٹکی اجوائن دن میں 1 مرتبہ کھلا دیں، بھوک خود بخود بحال ہونے لگے گی۔ پیٹ میں گیس ہو گئی ہے پیٹ پھول کر غبارہ بن گیا ہے تو لیموں اور 1 چٹکی اجوائن آپ کے لیے مفید رہے گی۔ اس کو گرم پانی سے پھانک لیں۔ چربی سے پریشان ہیں موٹے ہو گئے ہیں تو بھی یہی لیموں اور 1 چٹکی اجوائن آپ کی چربی کو گھٹانے میں کارآمد ثابت ہو جائے گی۔ استعمال کیسے کریں؟ ہر چیز کو استعمال کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے جس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو لیموں اور 1 چٹکی اجوائن کو اس طرح استعمال کریں کہ اجوائن 1 چٹکی میں لیموں کا رس اتنا ڈالیں کہ یہ پوری اس میں گیلی ہو جائے اور پھر اس کو دھوپ میں سکھائیں یا ہلکے توے پر گرم کر لیں، اس کے بعد کھا لیں۔ آپ چاہیں تو 1 مرتبہ ہی بنا کر رکھ لیں، یہ 2 ہفتے تک آرام سے استعمال کے قابل رہے گی۔ لیموں کے چھلکے پھینکنے سے گریز کیا کریں اور ان کو اجوائن کے ساتھ بلینڈر میں پیس لیں۔ تازہ لیموں کا رس دستیاب نہ ہو تو صرف یہ پھانک لیں، آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ چنگم کے داغ، چھری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر سپریٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ چاندی کے زیورات کو کالے ہونے سے بچائیں۔ چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں، انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جیولری باکس میں 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں، جیولری کالی نہیں ہوگی۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہے تو سوڈا ہائی کارب کھانے کا سوڈا سے زنگ صاف کر لیجئے۔ چوہے بھگائیے، جہاں چوہے ہوں وہاں پیپر منٹ باریک کر کے چھڑک دیجئے۔ جلی ہوئی دیگچی صاف کرنا، اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچہ ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، دیگچی صاف ہو جائے گی۔ کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا، تھوڑی سی پھٹکڑی اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر
ان کا صفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں۔ بند گوبھی جب بھی پکائیں تو دھو کر کاٹیں، کیونکہ کاٹ کر دھونے سے تمام وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ بینگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ مٹر ابلتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی ایک ہفتے تک تازہ رہتی ہے۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیے، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر ایک گلاس پانی پی لیا کریں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا ایک قطرہ ٹپکا کے فریز کر دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے ہوئے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنگ کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے مختلف حصوں میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔ زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بد ہضمی اور مسوڑوں کے خون بہنے میں مفید ہے اور اس سے خون بھی بڑھتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ 2 چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ نہ میسر ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، مزید بہترین گھریلو ٹوٹکے اور ٹپس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔